سال کھجوروں کا اتوار بنایا گیا جب سے بھی اس کا آغاز ہوا، لیکن ملک پاکستان کے اندر اسپیشلی آج جو 2 دن پہلے قانون پاس ہوا اسپیشلی مسیحی قوم کی بیٹیوں کے لیے، اس پر آج ہم بات کریں گے، کیونکہ ہم کے انسان ہوتے ہوئے آج اس چیز کے لیے ابھی بھی ہمارے دل پریشان ہے کہ یہ جو پاکستان کے اندر مسیحیوں کے لیے قانون جاری کیا گیا ہے یہ ہمارے لیے بڑا ہی ڈینجرس ہے، خطرناک ہے۔ بیٹیوں کے حوالے سے جو قانون پاس ہوا ہے وہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی بھی غیر مسیحی اہل کتاب کے ساتھ، خاص کر لڑکیوں کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، یعنی مسیحیوں کی بیٹیوں کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، بیٹوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی، غیر قوم کے لوگ کر سکتے۔ آج ہم اس کے اوپر خدا کے کلام کو سیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا رہا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 6 باب اور اس کی 14 آیت سے، بے ایمانوں کے ساتھ ناممواد جوڑے میں نہ جڑو، کیونکہ راز اور بے دلی میں کیا میل جول، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت، مسیح کو بریال کے ساتھ کیا مفاقت، یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ، اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے، کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں۔ چنانچہ خداوند نے فرمایا ہے کہ میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھوڑو، تو میں تم کو قبول کروں گا اور تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوں گے۔ یہ خداوند قادر مطلق کا قول ہے۔ آمین۔ یہ قادر مطلق کا قول ہے، یہ وہ حکم ہے جو کہ پرانے عہد نامے میں بھی بہت دفعہ دہرایا گیا، اور آج نئے عہد نامے میں بھی ہم اس کو پڑھ رہے ہیں کہ مقدس پولس رسول کی معرفت بھی خدا نے فرمایا کہ بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو۔ جوؤں میں جتنا کیا ہوتا ہے، ناہموار کیا ہے کہ ہمارا جو میل جول ہے جسٹ اپنی قوم کے ساتھ ہے شادیوں کے معاملے میں۔ آج بہت سے لوگ اس چیز کا کیوں شکار ہو رہے ہیں کہ ہم اپنے خدا کے کلام کے باہر زندگی گزارتے ہیں، جبکہ مثال کی کتاب کے اندر اس کے 22ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر تاکہ وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہ مڑے۔ خدا نے بار بار موسیٰ کو کہا کہ اپنے لوگوں کو یہ آئین سکھا، یہ حکم سکھا کہ وہ میرے حکموں کے باہر زندگی نہ گزاریں، کہ 10 حکم ٹوٹل دے دیے گئے شریعت کے، ان میں بھی ایک پورا نہیں ہوتا، نہ اس ٹائم پورے لوگ پورا کرتے تھے، نہ آج بھی ان حکموں کو دیکھا اور اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ ہر انسان آج اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جی رہا ہے کہ ہماری کمیونٹی ابھی تک خدا سے دور زندگی گزار رہی ہے۔ پاکستان کے اندر یا اور بھی ایشیا کے بہت سے ممالک ہیں جہاں پر اقلیتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، لیکن اس زیادتی کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہماری اپنی ہی قوم اس زیادتی کی ذمہ دار بن جاتی ہے۔ آج بھی پاکستان کے اندر اگر یہ قانون ہوا ہے تو اس میں قانون ان کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ کلام بیان کرتا ہے کہ بادشاہ کا دل خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا اس پر اپنا کنٹرول رکھتا ہے، اور اگر خدا ہی اس کو کنٹرول دے دے کہ جا تو اپنی مرضی سے ان لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر، تو پھر کون روکے گا اس کو؟ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ قوم کے اندر ایکا نہیں ہے، ہماری پاکستانی مسیحیوں کے اندر فرقے بہت زیادہ بن چکے ہیں، اور ایک تو بھائی نے یہ فرقوں کو ہزاروں میں کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ 25,600 کچھ فرقے ہیں پوری دنیا میں مسیحیوں کے۔ اب اندازہ لگا لیں یہاں 2-3 مان نہیں ہوتے تو 25,600 سے کچھ اوپر اگر وہ فرقے پوری دنیا میں مسیحیوں کے کام کر رہے ہیں تو وہ کتنے خطرناک، اتنے زیادہ جو کیلکولیشن کر کے بتائے گئے ہیں کہ ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور ہم 2-3 دن سے اس قانون کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پوری مسیحی قوم کے اندر جو پریشانی پائی گئی ہے، کیونکہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، ہمارے بچے مارکیٹ جاتے ہیں، ہمارے بچے شادیوں بیاہوں پہ بھی جاتے ہیں، ہمارے بچے گلیوں سے گزرتے ہیں، ہمارے جوان بچے جابز کرتے ہیں، تو ان کی حفاظت کون کرے گا؟ جبکہ قانون نے ہی یہ کہہ دیا ہے کہ مسلمان لڑکا، مسلمان شخص وہ مسیحی بچی سے شادی کر سکتا۔ کیا انصاف لگتا ہے؟ اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ ہمیں پھر اپنے خدا کے کلام میں سے ہی دیکھنا ہے کہ ہم اس کو کیسے اس سے بچ سکتے ہیں، اس بڑے کام کے اندر جو کہ بے شک کہہ دیا گیا ہے، لیکن ہم کیسے اس سے بچ کر محفوظ رہ سکتے؟ بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں
نہ جتو۔ اور پرانے عہدنامے میں خدا نے موسیٰ کی معرفت بھی بہت کچھ بتایا، گو کہ بے شک ہم آج پالم سنڈے کا دن منا رہے ہیں، یہ 2 دن پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے پوری قوم پریشان ہے اس وقت، اور یہاں تک کہ پاکستان کے اندر نہیں، باہر بھی جو لوگ مسیحی بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے، وہ بھی اس بات کے لیے پریشان ہے کہ اب کیا حالات بنیں گے پاکستان میں مسیحیوں کے۔ اپنے بچوں کی اس راہ پر تربیت کرو کہ جن راہوں پر ان کو چلنا ہے، تاکہ وہ بوڑھے ہو کر بھی میری راہوں سے نہ مڑے۔ اب خدا تو ہمیشہ اپنے نبیوں کی معرفت یہ بیان کرواتا آیا ہے کہ اپنے بچوں کو میرے کلام کے مطابق زندگی گزارنے والا بناؤ، اور موسیٰ کو بھی، ابراہیم کو بھی خدا نے کہا کہ تم میرے حکموں کو، میرے آئین کو اپنے بچوں کے اوپر اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ان کو یہ باتیں سکھانا، ان کو یہ پتا ہو کہ ہم کس کے لوگ ہیں۔ آج کوئی پیرنٹس، میرا خیال ہے، بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو اس طرح کی گائیڈنس دے رہا ہے، اور زیادہ تر ایسا نہیں ہو رہا، اور اتنی مشکل کی یہ اس وقت گھڑی ہمارے پاکستانی مسیحیوں کے لیے کہ ہمیں آج جاگنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ چھوڑ دیں کہ وہ کیتھولک ہے، وہ فلانی مشن کا ہے، وہ فلانی مشن کا ہے، اور ہم نے تو کبھی مشنوں کے اوپر بات بھی نہیں کی۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جو مسیح کے کلام کو فالو کرتا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، جو سچائی سے کرتا ہے، جو واقعی ہے بائبل کے مطابق چلے گا۔ ہم فرقوں کی تو بات ہی نہیں کر رہے، فرقے اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اس ٹائم ہماری قوم کا سوال ہے۔ ہم آستر کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ جب مردکی نے بہن کو، یعنی آستر، ملکہ آستر کو جب یہ ساری باتیں سکھائیں، اور جب مردکی کو پتا چلا کہ حامان قوم کا دشمن تھا، ان کے اوپر یہ مصیبت پڑی کہ اس نے یہ حکم نامہ جاری کروا دیا بادشاہ سے کہ سارے یہودیوں کو مروا دو، اور ہر ایک کو اپنی قوم بڑی پیاری ہوتی ہے، ہر ایک کو اپنا خاندان پیارا ہے، اور ہمارا خاندان ہماری قوم ہے، کیونکہ مسیحی یسوع مسیح کا مل کر کیا بنتے ہیں؟ بدن بنتے ہیں۔ ہم ساری قوم بحیثیت مسیحی بدن ہوتے ہوئے ہمیں تکلیف ہے کہ اگر ہمارے کسی بھی مسیحی بہن بھائی پر ظلم و زیادتی ہوگی، کیونکہ ہم مسیح کا بدن ہے، اور اگر ہم اپنے اس بدن کی حفاظت نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے لیے آواز نہیں بنیں گے، تو پھر ہم یہاں پر زندگی گزار کے کیا کریں گے؟ اگر آج ہم ایک آواز ہو کر نہیں اٹھیں گے تو کون اٹھے گا؟ ہمیں اپنی آواز صرف عدلیہ تک نہیں پہنچانی، اپنی گورنمنٹ تک نہیں پہنچانی، سب سے پہلے ہمیں اپنی آواز اپنے خدا کے سامنے رکھنی ہے، کیونکہ وہی ہمارا دلاسا ہے، وہی ہماری مشکل کا حل نکالتا ہے۔ اور کیونکہ کلام بھی یہ بیان کرتا ہے کہ بادشاہ کا دل، حکمرانوں کا دل خدا کے ہاتھ میں ہے، اگر ہمارا خدا ہم سے راضی ہو گیا تو پھر بادشاہ کو خدا خود ہی چینج کر دے گا، کہ خدا چاہے جنہوں نے یہ حکم نامہ جاری کیا ہے انہی کے ہاتھ سے دوسرے دن اس کو چینج کروا سکتا ہے، اور خدا کر سکتا ہے۔ اگر ہم موسیٰ کی معرفت فرعون کو دیکھیں کہ فرعون کو 10 آفتوں کا سامنا کرنا پڑا مصر کے اندر، اور جیسے ہی وہ کہہ کے نکلتا تھا، موسیٰ بھی ماہر جاتا ہے، تو خدا فرعون کا دل سخت کر دیتا ہے کہ وہ اپنی بات سے مکر جائے۔ خدا چاہتا تھا کہ میرے لوگ میری پاور کو ضرور چیک کرتے رہیں کہ میں کس کس طرح کی آفتوں سے فرعون کو سزا دے کر اپنے لوگوں کو بچا کے لے کے جاؤں گا۔ آج یہ قانون ہم پہ کیوں آیا ہے؟ اس میں اسپیشلی نومینیٹ کیا گیا ہے کہ اہل کتاب، اور دنیا جانتی ہے کہ اہل کتاب مسیحی ہیں، یہودی ہیں اور مسلمان ہیں، اور کوئی نہیں۔ باقی جتنے بھی مذاہب ہیں ان کو اہل کتاب نہیں مانا جاتا۔ اگر بائبل بدل گئی ہے تو پھر ہمیں اہل کتاب اس وقت کہہ کر کیوں ہم پہ یہ ٹھپا لگایا گیا ہے کہ اہل کتاب مسیحی لڑکیوں سے شادی کرنا جائز ہے؟ اور یہ ہمارے لیے آج یہ لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے کہ آج ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف اپنے خدا کے پاس آنے کی ضرورت، اور اسپیشلی ماں باپ کو اب متحرک ہونے کی ضرورت ہے۔ آج سے یہ اپنی ڈیوٹی سمجھ لے، اگر جیسے ہم جابز کے اوپر فکر کے ساتھ جاتے ہیں تو ہم چرچ بھی فکر کے ساتھ آئیں۔ اگر نہیں خدا کے پاس لے کر آئیں گے تو بچے ہمارے پھر برباد ہو جائیں گے، یہ میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، اور جتنے بھی اس پیغام کو ویڈیو کے ذریعے بھی دیکھیں گے، یہ ان سے بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ آج آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری مسیحی قوم کو خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے، خدا کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے، کسی اور کے پاس نہ جائیں، اور معافی مانگے خدا سے کہ خداوند ہم پر رحم کر۔ اور جب جب خدا کے لوگوں نے غلطیاں خطائیں کی، خدا ان سزاؤں کو اپنے لوگوں پر لے کر آیا، اور جب جب خدا کو اول درجہ نہیں ملے گا، خدا اپنے لوگوں کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ خدا کیا چاہتا ہے کہ میرے لوگ میری عبادت کریں۔ خدا کس لیے اسرائیل قوم کو نکالنا چاہتا تھا مصر سے؟ میری عبادت کرے، میرے لیے قربانیاں گزرانے۔ تو آج مسیحی قوم روحانی طور پر بالکل ڈیڈ ہے، چرچ کے اندر سب ٹھیک ہے، باہر جا کر پھر سارا کچھ بدل جاتا ہے، اور جب بدل جاتا ہے تو پھر خدا بھی بدل جاتا ہے، وہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے، جتنا تو میرے پاس آئے گا میں بھی تیرے اتنے ہی کام سنواروں گا۔ اور آج یہاں تک نوبت آ پہنچی ہے کہ خدا ہماری مسیحی قوم سے ناراض ہے۔ میں اس قانون کے اوپر یہ اپنے دل میں فیل کرتا ہوں کہ جس طرح پرانے عہد نامے میں خدا اپنے لوگوں سے ناراض ہوتا اور غیر قوموں کو ان کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے کہہ دیتا، اور ایسے ہی آج ہمارے اوپر بھی، ہمارے ملک میں رہتے ہوئے ہمارے اوپر
ایسی چڑھائی کی گئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو چھپانے سے بھی نہیں چھپا پائیں گے، اتنا ظلم ہونے والا ہے آگے جا کر۔ یہ ایسی شر مل چکی ہے ان لوگوں کو جو پہلے ہی اس بات کے پلان کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب مسیحیوں کی بیٹیوں کے اوپر ہم ظلم و جبر کریں، اور وہ لوگ تو آلریڈی کرتے تو ثواب کمانے کے چکر میں ہیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی ایسا کوئی ظلم جبر کرنے کا حکم نہیں موجود ہے، کوئی ایسا حکم نہیں ہے۔ وہاں پر بھی یہی کہا گیا ہے کہ جو آپ کے پاس اقلیتیں رہتی ہیں ان کی حفاظت گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، ان کی حفاظت اس جگہ کی عوام کی ذمہ داری جو اکثریت سے ہوں گے، لیکن نہیں، یہاں پر سنوائی نہیں ہوتی۔ قانون نہیں تھا تب سنوائی نہیں تھی، اب تو قانون ان کے حق میں چلا گیا ہے، اب کہاں سنوائی ہوگی؟ اب تو آپ کو تھانے کچہریاں بھی آپ کی بات نہیں سنیں گے، یاد رکھ لیں، کیونکہ ان کو حکم نامہ مل چکا ہے کہ اگر کوئی ایسا کیس آتا ہے تو آپ صاف کہہ دیں کہ آلریڈی یہ گورنمنٹ نے لا پاس کر دیا ہے۔ کہاں بھاگیں گے اب جسٹ خدا کے بغیر ہمارا گزارا ہو نہیں سکتا، اب ہمیں آنا پڑے گا خدا کے پاس، اگر نہیں آئیں گے تو ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ یہ ہماری قوم کے لیے آج یہ میسج ہے اس پالم سنڈے کے دن، کہ آج دیکھیں جلوس بھی نکلیں گے، پھر بھی لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہوگی اس بات کی، تو آج بھی لوگوں نے، کل بھی لوگوں نے پیغام دیے ہیں کہ ہم قافلہ لے کر نکلیں گے۔ کہاں لے کر نکلیں گے؟ کون سا جہاد لڑنا ہے آپ نے جا کر؟ کون سی جنگ جیت کے آنی ہے؟ اگر جلوس غیر قوموں کی گلیوں سے گزاریں گے تو کون، وہاں بیٹیاں نہیں ہماری جائیں گی ساتھ، وہاں ہماری لیڈیز نہیں جائیں گی جلوسوں میں؟ ہم اسی لیے شروع سے جلوس نہیں نکالتے۔ میں سمجھتا ہوں کسی کا جلوس نکالنا کسی کو ذلیل کرنا ہے، کسی کا جوس نکالنا ہے سمجھ لیں۔ تو ہمیں جلوسوں سے زیادہ اپنے خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے، ہمیں سکے نعرے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے دل سے خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کا کلام بھی یہ بیان کرتا ہے کہ تو اپنے دل کے سارے اتھاہ گہرائیوں سے جب تک خدا کو مبارک نہیں کہے گا تو پھر کیسے تیری سنیں؟ اس لیے کلام مقدس میں نہمیہ کی کتاب کے 10ویں باب کی 30ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہم اپنی بیٹیاں ملک کے باشندوں کو نہ دیں اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لیں۔ یہ پرانے عہد نامہ میں بھی خدا نے منع کیا تھا، اور ہم یہ شوبیز کے جو لوگ ہیں، ڈراموں کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مسیحی قوم کے لوگ، اور اسپیشلی بیٹوں کو تو ایکٹرز بننے کا موقع نہیں ملتا، لیکن بیٹیوں کو ایکٹرس بنانے کا موقع وہ دے دیتے ہیں تاکہ ہماری قوم کو بدنام کیا جا سکے۔ یہ بات اس وقت آپ غور سے دل سے سنیں اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں میں کیا بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج یہ ہمارے لیے نہایت ہی دل تراش واقعہ ہو چکا ہے، اور یہاں پر بھی ہم نے جو نئے عہد نامہ میں کرنتھیس کی معرفت بھی دوسرے کرنتھیوں بھی اس بات کو پڑھا ہے کہ خدا کا کلام بھی یہ بیان کرتا ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو۔ اگلی آیت پڑھیں انشاءاللہ۔ کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول؟ کیا میل جول؟ راست باز اور بے دینی میں کوئی میل جول نہیں ہے ہمارا دوسرے لوگوں کے ساتھ، یعنی کہ ریلیشن شپ کے اندر، شادیوں کے اندر، خاندانی طور پہ اندر۔ خدا نے آلریڈی یہ نہیں کہا کہ ہمارے ان سے سلام دعا نہ ہو، سلام دعا رکھیں، لیکن ایک لیول تک، نہ ان کو گھر آنے دیں، نہ ان کے گھر آپ جائیں، نہ اپنے بچوں کو بھیجیں۔ یہ بات یاد رکھیں جی۔ یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت ہے؟ آپ روشنی میں جینے والے لوگ ہیں، اور خداوند کا کلام بیان کرتا ہے کہ خدا نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا تاکہ دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتے جائے جی۔ مسیح کو بلیاد کے ساتھ کیا محاکت، یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ؟ کیا واسطہ؟ اب یسوع مسیح کے لیے بھی مقدس پولس رسول کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کا ابلیس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، ابلیس کا اور یسوع مسیح کا کوئی موازنہ نہیں ہم کر سکتے، کیونکہ آلریڈی یسوع مسیح نور ہے، اور ہم سب جانتے ہیں ابلیس تاریکی کا سردار ہے، اور اس لیے مسیح کے لیے بھی مقدس پولس رسول کہتے ہیں کہ مسیح کو بلیال کے ساتھ کیا موافقت ہے، ہم اس کا بیلنس نہیں کر سکتے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا غیر قوموں کے اندر رہنا گناہ نہیں ہے، لیکن غیر قوموں کے ساتھ رشتے جوڑنا سب سے بڑی مسٹیکس ہے۔ جی یہ میری بہن بنی ہوئی ہے، جی یہ میرا بھرا بنیا ہوا ہے، اے ساڈا انکل بنیا ہوا ہے، اے ساڈی آنٹی بنی ہوئی ہے، کوئی آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، جسٹ آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے گھرانے کے لوگ۔ آپ کی قوم سے بھی میں چاہوں گا کہ جو لوگ دوسروں سے میل جول رکھتے ہیں آپ ان سے بھی آج سے اب کنارہ کرنا شروع کریں، اور جسٹ اپنے خدا کے پاس آنا شروع کر لیں، اسی میں ہماری بچت ہوگی، نہیں تو ہم بھی دوسری قوموں کے اندر کہیں پس جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم برباد ہو جائیں، اور ہمیں خدا برباد نہیں کرنا چاہتا بلکہ بچانا چاہتا ہے، اسی لیے تو اس نے اپنے لوگوں کے لیے کلام میں درج کروایا ہوا کہ تم کیسے بچ سکتے ہو جی۔ خدا کے مقدس کو کتوں سے کیا مناسبت؟ خدا کے مقدس کو، مقدس کیا ہے؟ مقدس ہم ہیں، ہم خدا کا مقدس ہیں، اور ہمیں بتوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہم بت پرستی کے یا دوسرے لوگوں کو بہت زیادہ عزت دے کر ان کے پیچھے جا کر عبادتیں نہیں کر سکتے۔ آج لوگ مذہب کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ ہماری مسیحیت کے اندر اگر دوسری قوموں میں لوگ جمپ کرتے ہیں کس وجہ سے؟
کیونکہ ان کو کلام کا نالج ہی نہیں پہنچا. اور یہ سب سے بڑا فیلئر، سب سے بڑا نقصان ماں باپ نے کیا ہے بچوں کا. ماں باپ نے کیوں کیا ہے؟ نہ تو ان کو کوئی کلام کی تعلیم، نہ ان کو کسی چرچ کا بتایا گیا، نہ ان کو پہنچایا گیا، نہ ان کی کوئی ہیلپ کی گئی، نہ ان کو بتایا گیا کہ ہم غیر قوموں میں کیسے زندگی گزاریں. اگر وہ کلام کو سنتے سمجھتے تب ہی وہ بچ پاتے. اور آج چھوٹی چھوٹی بچیاں کو 13 سال کی اغوا ہو رہی ہے اور اسلام قبول ہو رہا ہے. یہ کیا سین ہو رہا ہے ہماری قوم کے ساتھ؟ اور اس میں سب سے بڑا نقصان جو ہمارے ماں باپ نے خود کیا ہے. یہ میں آپ کو دوبارہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے خاندان کے اوپر آج سے کڑی نگاہ رکھیں، اپنی بچوں کے اوپر، خاص کر بیٹیوں کے اوپر. ان کو سمجھائیں، ان سے ڈیل کریں، ان سے بات چیت کریں، ان سے ایسا دوستانہ ماحول پیدا کریں کہ وہ اپنے دل کی بات آپ کے ساتھ بانٹے. اگر کسی نے کوئی، کیونکہ اسکول جاتے، مارکیٹ جاتے یا آتے جاتے کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو وہ آپ کو بتا سکیں کہ والدہ یا والد صاحب کو کہ ہمارے ساتھ ایسا کسی نے راستے میں گفتگو کی ہے. اگر وہ ڈر خوف میں رہیں گے تو وہ ماں باپ کو شیئر نہیں کر سکتے. کہ اپنے گھر کے اندر یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ساری اجازتیں دے دیں، ان کو یہ سکھائیں کہ کلام ہمارا کیا کہتا ہے. اور یہ تب ہی ہوگا جب خدا کے کلام کے ساتھ ہمارا کوئی لنک بنے گا. اگر ہمارا لنک خدا کے کلام کے ساتھ نہیں ہے تو پھر ہم ان کو کیسے گائیڈ کر سکتے ہیں؟ اور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم اپنے بچوں کو مسیحی تعلیم کیسے دیں جب تک بائبل ہی ان کو سکھائی نہ جائے. اس لیے بتایا گیا ہے کہ ہم جو خدا کا مقدس ہے، ہمیں بتوں سے کوئی مناسبت نہیں ہے، کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں. چنانچہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں ان میں بسوں گا، میں ان میں بسوں گا. جو میرے ساتھ چلنے والے ہیں میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا. میں ان کا خدا ہوں گا جو میرے ساتھ تعلق رکھیں گے، دوسرے نہیں. یہ بات سمجھ لیں. آج کیا ہو رہا ہے ہماری پوری مسیحی قوم کے اندر؟ 90% لوگوں کو خدا کا ابھی بھی پتہ نہیں ہے. ان کو بس یہ پتا ہے کہ ہم مسیحی ہیں. اگر کوئی غیر مسیحی سوال کر لے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ہمیں بہت سی کالز آتی ہیں، پوچھا جاتا ہے کہ سر یہ بتا دیں، ہمیں کسی نے یہ سوال کیا ہے. کیوں سوال کیا ہے؟ کیونکہ بچے بڑے ہو چکے ہیں، شادی ہوگی کئیوں کی، تو کئیوں کی شادی ہونے والی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری بائبل میں کیا کیا لکھا ہے. اس لیے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں لو تسی کہاں دے مسیح جے، تانوں پتہ نہیں تہاڈے روزے کنے، تانوں پتہ نہیں روزے دا مقصد کی، تانوں پتہ نہیں نمازاں کنی ہے، دعاواں کنی ہے، تانوں پتہ نہیں تہاڈے کلام کی لکھیا تے کیسے تسی مسیحی ہو. پھر وہ ایسی باتیں کر کے ہمارے بچوں کو پریشان کرتے ہیں اور کئی دفعہ ایسی گمراہی کرتے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں چلتا وہ کب دوسرے مذہب میں جمپ کر گئے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ پیرنٹس کے فیلئر کی وجہ سے. اور اس کے سب سے زیادہ ذمہ دار ماں باپ ہیں، کیونکہ پہلا سکول ہی ماں باپ بنتے ہیں. جب تک سکول نہیں جائیں گے تو ٹیچر کون بنے گا؟ ماں باپ ہی بنے گا اپنے بچوں کا. اور وہ گھر میں سکھائے گا کہ کیسے بیٹھنا ہے، کیسے رہنا ہے. اور ہم جو زندہ خدا کے لوگ ہیں، ہمیں ہوش ہی نہیں پھرتی اپنی عیش و عشرت سے. کرنا چاہتے ہیں لیکن پیسہ ہی نہیں ملتا، کیا کریں؟ لیکن غربت میں زندگی گزار گزار کے یا خدا سے دور رہ کر کرتے ہیں، لیکن پھنس جاتے ہیں، کرتے ہیں پھنس جاتے ہیں. آج کیا خدا کا کلام بیان کہ لڑکے کی اس راہ پر، یعنی بچوں کی اس راہ پر تربیت کرو جس پر انہیں چلنا ہے، تاکہ وہ بوڑھے ہو کر بھی اس سے. آج خاص کر میں پیرنٹس کے لیے یہ کہہ رہا ہوں، منت ہے بچوں کو لے کر خدا کے پاس ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف ہمارے چرچ میں آئیں. میں ویڈیو کے ذریعے بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے صرف چرچ کی بات نہیں ہے، یہ ہماری پوری مسیحی قوم کا سوال ہے. آپ کسی بھی چرچ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جائیں، خدا کے کلام کو سنیں، اپنے بچوں کو خدا کے پاس لے کر آئیں، انہیں پتہ چلے تاکہ کم از کم اپنے ایمان کا دفاع کر سکیں. وہ اگر ہم دوسری قوموں کو دیکھتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں سپارہ پڑھانے کے لیے مسلم مذاہب کے اندر بھیجا جاتا ہے، اور وہ اتنے کٹر بن جاتے ہیں کہ وہ کبھی بھی ہمارے مذہب میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. انہیں بلکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ دوسروں کو لے کر آؤ تاکہ تمہیں ثواب ملے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بہن بھائی بنا لیتے ہیں ان کو، اپنے گھر کا دروازہ کھول دیتے ہیں ان کے لیے، آئیں بیٹھیں، اور ان کو گھر پہ بٹھا کر ہم کہتے ہیں اچھا تیرے لیے کوئی چیز میں پھاڑ لیا ہماروں کھان پین لی، اور وہ اپنا کام جو کرنا ہوتا ہے وہ کر جاتے ہیں. اس طرح کے ریلیشن شپ سے بچ جائیں گے، کیونکہ آج یہ قانون سازی ہو کر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ہماری سنوائی پاکستان میں گورنمنٹ لیول پر نہیں ہوگی. تھانہ آپ کی بات نہیں سنے گا تو کس کے پاس لے کر جائیں گے درخواست؟ اپنی کوئی بھی نہیں کرے گا. قانون ہمارا ساتھ نہیں دے گا. ہمیں خدا کے سوا کسی اور کی کوئی پاور کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہمیں صرف خدا ہی بچا سکتے ہیں. خدا کے پاس آنے کی ضرورت. آج ہماری قوم کو ایک ہونے کی ضرورت ہے. اب چھوڑ دیں کوئی کیتھولک ہے، کوئی سلویشن آرمی ہے، کوئی فلاں مشن کا، کوئی فلاں مشن کا ہے. آج مشن نہیں، آج قوم بننے کی ضرورت ہے. ہمیں قوم بنیں گے تو بچ جائیں گے، کیونکہ جب ہی قوم نے خدا کے سامنے دہائی دی، خدا نے ان کو نکال لیا، خدا نے انہیں بچا لیا. اور آج میرا پیغام ہے اپنی مسیحی قوم کے لیے، اپنی قوم کے لیے ایک ہو جائیں. چھوڑ دے گلے شکوے اگر کسی کے اندر ہیں بھی. آج اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ یہ وقت ہے. اگر آج کھڑے نہیں ہوں گے
تو کبھی کھڑے ہونے کے لائق نہیں بچیں گے۔ اس لیے کلام بیان کرتا ہے کہ بچوں کی اس راہ پر تربیت کر جس پر انہیں جانا ہے۔ خدا کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آئیں۔ اگر جو سنڈے اسکول جا سکتے سنڈے اسکول جائیں، جو اپنے بچوں کو بائبل پڑھا سکتے ہیں وہ بائبل پڑھائیں، جو اپنے خدا کے لیے کچھ کر سکتے ہیں اپنی قوم کو بچانے کے لیے وہ کریں، اپنے گھر کے لیے کچھ کریں۔ اگر ایک گھر کے لیے اپنے آپ میں کچھ کرنا شروع کر دیں گے تو شاید ہمارا جو بالکل بائبل سے نا واقف بچہ ہے وہ بھی سمجھ جائے گا۔ اسی کرنتھیوں کے خط میں 17ویں آیت کو پڑھیں۔ اس واسطے خدا فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو۔ ان میں سے نکل کر الگ رہو۔ اب کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ دنیا میں رہو پر دنیا جیسے کام، اب یہاں پر بھی خدا یہی کہہ رہا ہے کہ ان میں سے نکل جاؤ، اب الگ ہو جاؤ، اور ناپاک چیز کو نہ چھو۔ اور ناپاک چیز کو۔ آج ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ویکھی جائے گی جدوں ہوئے گی، یہ سب کام بائبل کے خلاف ہے۔ تو پھر خدا ہمارے لوگوں سے ناراض نہ ہو تو وہ کیا ہو کہ جب خداوند اپنے لوگوں سے ناراض ہوا ہے، خدا نے غیر قوموں کو الاؤ کیا ہے کہ میرے لوگوں کے اوپر مسلط ہو جاؤ۔ آج بھی خدا پاکستانی مسیحیوں سے ناراض ہے کیونکہ مسیحی خدا کے کلام کے مطابق نہیں چل رہے۔ ان میں پاسبان بھی شامل ہے، لیڈرز بھی شامل ہیں، صرف لالچ کے لیے صرف لوگوں کو الاؤ کرتے ہیں، جو مرضی کرو جی، کوئی گل نہیں، خدا بڑا رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ اب بتائیں نا، جو قانون ہوا ہے، میں ان پاسبانوں سے بھی کہتا ہوں جو کہتے تھے کہ سارے کام ٹھیک ہیں، خدا معاف کر دے گا، ہوں دسو بچاؤ نا اس قانون کو اپنے لوگوں، نہیں کرے گا کوئی بھی۔ اب وہ سارے کیا کریں گے؟ باہر کو بھاگیں گے۔ اپنے بچوں کو لے کر تو محفوظ کر لو گے، لیکن اپنی قوم کے بچوں کا کیا کرو گے جن کو دکھا کر آپ اس لیول پر پہنچے ہو؟ پاسبان بھی مریں گے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے جو زیادہ استاد بنے گا وہ زیادہ سزا پائے گا۔ جھوٹے دعوے، جھوٹی خدمت کر کے خدا کے کلام کو اپنے فائدے کے لیے توڑ مروڑ کر بیان کرنے والے وہ زیادہ سزا پائیں گے۔ اس واسطے خداوند فرماتا ہے ان میں سے نکل کر الگ ہو جاؤ۔ اب ہم بچ کیسے سکتے ہیں؟ ان میں سے نکل کر اور کسی ناپاک چیز کو نہ چھوؤ تو میں تم کو قبول کر لوں گا۔ اب خدا کیا کہتا ہے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آج موقع ہے کہ خدا نے یہ قانون کے وسیلہ سے ہمیں ایک بار جگایا ہے کہ اب قوم کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج نہیں جاگیں گے، میں پہلے بتا چکا ہوں، پھر کبھی بھی نہیں جاگ پائیں گے، کیونکہ آج کے بعد جو ہونا ہے وہ ہماری سوچ سے بڑھ کر ہے۔ ابھی ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ جسٹ ایک قانون نہیں پاس ہوا، یہ گھروں میں گھسنے والا کام ہو گیا ہے، کیونکہ ہم پہلے ہی ان لوگوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ان لوگوں میں رہ رہے ہیں کہ جن کا خوف تو آلریڈی پہلے ہمارے اوپر ہے۔ تو اب کیا بنے گا؟ آلریڈی ان کی دکانیں ہماری گلیوں میں ہیں، ہماری چھوٹی بچیاں ان کی دکانوں پہ چیز لینے بھی جائیں گی، ہماری بچیاں مسلم سکولوں میں پڑھتی ہیں، کیسے بچائیں گے ہم ان کو؟ بچا تب ہی سکتے ہیں جب ہم ان کو روز خدا کے کلام کی باتیں سکھائیں گے کہ بچے خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے۔ کوئی آپ کو باہر بات کرے تو آپ نے پہلے مجھے بتانا ہے۔ مائیں اسپیشلی اس بات کو یاد رکھیں کہ اپنے بچوں سے روز گفتگو کریں، چھوڑے فکریں دنیا داری کی۔ اب اگر ہم اپنے بچوں کو کھو دیں گے، غیر قوم ان کے اوپر ٹرانسفر کر دیں گے، تو خدا نہ خواستہ اگر ہماری کسی بچی کے ساتھ جو کم سن بچی جسے پتہ ہی نہیں ہے، جس کا آئی ڈی کارڈ ہی نہیں ہے، جس کے ساتھ کوئی اس کا لنک ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے اپنے ایمان کا دفاع کرے؟ جسٹ خدا کے کلام کے اندر رہ کر، تب ہی ہم بچ پائیں گے۔ جان دینے تک وفادار رہ، مر جائیں ہم کچھ بھی نہیں ہوتا، کیا ہوگا؟ مرنا نہیں ہے کل کو۔ پچھلے دنوں ایک میں نے ویڈیو رپورٹ کی تھی، یہ بہار کلونی میں ایک فیملی کرائے پہ رہتی تھی، جوان بچی تھی، وہ کسی سٹور پہ کام کرتی تھی، تو وہاں ایک لڑکے کے ساتھ اس کی سلام دعا ہوگی، مسلم لڑکا تھا گجرانوالے سے۔ تو میں نے اس بات کو رپورٹ کیا اور اس بچی نے خود اس ویڈیو کے اندر سارا بیان دیا ہوا ہے۔ تو بڑے لوگوں نے مجھے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیے کہ آپ اپنے لوگوں کو جان بوجھ کر بدنام کر رہے ہیں۔ اب کس نے کیا؟ میں نے کیا، جا کر گورنمنٹ کو کہا ہے کہ ساڑھے لوگوں سے قانون جاری کرو۔ میں ہمیشہ سے ان باتوں کے اوپر بات کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا ماحول بنائیں کہ انہیں خدا کے کلام کا پتہ ہونا چاہیے۔ جو کمنٹس آتے تھے مجھے ویڈیو کے نیچے، مجھے بھی دکھ ہوتا تھا کہ یار یہ لوگ کیوں بے وقوف ہو گئے، لیکن آج یہ قانون جاری ہونے کے بعد پتہ چلا کہ میں اپنی جگہ پہ سچا تھا۔ میں نے جو رپورٹ کیا یا میں نے جو میرے دل میں خدا نے ڈالا، میں نے بات کی، اور اب ان لوگوں نے اقرار بھی کیا ہے، کیونکہ 100 میں سے چند لوگوں نے صرف یہ بات کو انکار کیا تھا، باقی سب نے کہا تھا کہ آپ نے صحیح بات کی ہے، لیکن آج وہ بات سچ ہوئی ہے۔ اس لیے آج ہمارے لیے خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ ہو جاؤ اور ناپاک چیزوں کو نہ چھوؤ تو میں تم کو قبول کر لوں گا۔ خدا کہتا ہے کہ جب تک تم الگ نہیں ہوگے، غیر قوموں کے اندر رہتے ہوئے اپنا آپ ثابت نہیں کر کے مجھے دکھاؤ گے، میں تمہاری نہیں سنوں گا۔ الگ ہوگے تو میں تمہیں قبول کر لوں گا اور تمہارا باپ ہوں گا۔ اگر خدا ہمارا باپ ہے تو پھر ہم کیوں پریشان ہیں اپنے کاموں کی وجہ سے؟ ہو سکتا ہے ہماری قوم نے جیسا خدا چاہتا تھا ویسا اس کو عمل کر کے نہیں دکھایا۔ یہ باتیں آج سمجھ لیں، آج کا پیغام شاید دوبارہ آپ کو سننے کو نہ ملے، لیکن یہ بات یاد رکھ لیں
کہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا باپ تب بنوں گا جب میرے کلام پر عمل کیا جائے گا، اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوگے، اور خدا کا قول کبھی بھی ٹل نہیں سکتا، جو اس نے کہہ دیا ہے وہ پکا ہے۔ اب ہمیں یہ سیکھنے کے لیے آج خدا کا کلام اور کیا بتا رہا ہے، ہم بچنا کیسے ہے جی۔ پس اے عزیزو، چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے، ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی جو آج ہماری قوم کے اندر رچی اور بسی ہوئی ہے، نہ تو ہم پورے روحانی ہیں نہ ہی ہم پورے جسمانی ہیں۔